فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صلوات حضرات اس سال اس عشرہ مجالس کا عنوان ہے جہاد اور حقوق انسانی۔ میں نے آپ کے سامنے جہاد کے سلسلے کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ جو سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ ہے اس کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس پہ خالق کائنات اپنے حبیب حضرت احمد مجتبی محمد ان کے عہدے کے ساتھ مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کریں کفار سے اور منافقین سے۔ عزیزوں، اس زمانے میں خود مسلمانوں نے، خود لا الہ الا اللہ کہنے والوں نے اور محمد رسول اللہ اپنی زبان پر جاری کرنے والوں نے جس قدر جہاد کو بدنام کیا، اس کی مثال کائنات میں نہیں۔ عالم یہ ہے کہ جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، جہاد کے نام پر بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جہاد کے نام پر عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، جہاد کے نام پر بستیوں کو برباد کیا جا رہا ہے، جہاد کے نام پر اپنے ہوس حکومت کی تسکین کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاد دہشت اور وحشت کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد عبادت کا نام ہے۔ ایک صلوات محمد۔ اسلام کی ایک عظیم ترین عبادت کا نام ہے جہاد۔ ہمارے یہاں جو فروع دین ہیں ان میں سب سے پہلے نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر خمس اور پھر جہاد۔ تو عزیزوں، جہاد ایک عظیم ترین عبادت ہے جس کو دنیا کے سامنے عجیب و غریب انداز سے پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے جہاد اور جہادی اور اسلامی دہشت گردی اس طرح کے تمام الفاظ میڈیا کی سرخیاں بننے لگے، اور لوگ مسلمانوں کو اس نظریے سے دیکھنے لگے کہ یہ لوگ قتل و غارت گری کے عادی ہیں، یہ لوگ کسی کو قتل کرنے میں ہچکتے نہیں، اور یہ بھی کہا جانے لگا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اسلام جہاد کے ذریعے پھیلایا گیا۔ جبکہ عزیزوں، اگر آپ غور کریں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اگر آپ غور کریں تو پیغمبر اسلام نے کلمہ پڑھوانے کے لیے کبھی تلوار کا سہارا لیا ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ انشاءاللہ ان مجالس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ روزانہ تشریف لائیں تاکہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے۔ دیکھیے عزیزوں، اگر لوگ
نماز کی حیت بدل دیں تو ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ نبی نے ایسے نماز پڑھی۔ اگر کوئی روزے کی شکل تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ نبی نے ایسے روزہ رکھا۔ تو اب اگر لوگ جہاد کو دہشت بنا کے پیش کریں تو پھر یہ بتانا پڑتا ہے کہ نبی نے جہاد کیسے کیا ہے۔ صلوات لہذا زمانے کی ضرورت کے پیش نظر، عالم اسلام کی ضرورت کے پیش نظر اس سال ان مجالس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جو لڑائیاں لڑیں، پیغمبر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں، پیغمبر اسلام نے جو جہاد کیا، اس جہاد کا انداز کیا تھا، اور آج جہاد کے نام پر جو دنیا کے سامنے لایا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، پیغمبر اسلام نے لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے تلوار کا سہارا نہیں لیا۔ پیغمبر نے آواز دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ پیغمبر تلوار لے کے نہیں کھڑے ہوئے کہ دیکھو ہم تلوار لیے کھڑے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہے گا اس کا سر اس کے تن پر باقی رہے گا، اور جو لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ پیغمبر نے محمد رسول اللہ کہلوانے کے لیے تلوار کا سہارا نہیں لیا۔ آپ کی خاموشی کچھ ٹوٹ جائے لہذا میں عرض کروں کہ لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے بھی تلوار کا سہارا نہیں لیا گیا، محمد رسول اللہ کہلوانے کے لیے بھی تلوار کا سہارا نہیں لیا گیا، اور علی ولی اللہ کہلوانے کے لیے بھی تلوار کا سہارا نہیں لیا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ لیکن قبلہ اسلام دین محبت ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ اللہ نے آواز دی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ اور یہ جو پیغمبر اسلام نے جہاد بالسیف کیا یہ بھی حقیقت میں ایک رحمت ہے۔ انشاءاللہ کل اور اس کے بعد کی مجالس میں یہ بات آپ کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت آپ اتنا سنیں کہ جب پیغمبر اسلام نے اعلان اسلام کیا، دیکھیں یہ میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد واحد راستہ ہے۔ نہیں، پہلے یہ غور کرو کہ جہاد سے پہلے پیغمبر نے کیا کیا کیا۔ جہاد سے پہلے پیغمبر اسلام نے دعوت اسلام کیسے دی، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اگر آپ نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا کہ پیغمبر اسلام نے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھائی بلکہ دسترخوان بچھایا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اور کیا آپ نے نہیں اور کیا بھائی، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ تلوار نہیں اٹھائی۔ مسئلہ ہے یا نہیں ہے کہ کفار و مشرکین سے کلمہ پڑھوانے کے لیے پیغمبر تلوار لے کے نہیں کھڑے ہو گئے کہ جو کلمہ پڑھے گا اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور جو کلمہ نہیں پڑھے گا اسے قتل کر دیں گے، بلکہ پیغمبر نے مولا علی سے کہا یا علی آپ دعوت کا اہتمام کریں، آپ کھانے کا انتظام کریں۔ مولا علی نے دعوت کا اہتمام کیا۔ لیکن یہ چند باتیں ان کو سمجھ کر ہی جہاد کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پیغمبر نے لوگوں کو بلوایا اور کھانا کھلایا، لوگوں نے کھانا کھایا، بہت توجہ آپ حضرات کی، لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن جب لوگ کھانا کھانے کے لیے آ گئے تو پیغمبر نے ان کو اس طرح سے سلام کیا جو اسلامی طریقہ تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو اسلامی طریقہ تھا۔ تو سب سے پہلے تو ان کو وہی بات اچھی نہیں لگی کہ جو ہمارا طریقہ تھا اس طریقے سے پیغمبر نے سلام کیوں نہیں کیا، پہلے تو یہی اچھا نہیں لگا، لیکن کیونکہ کھانے کا مسئلہ تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ برداشت کیا، آپ غور فرما رہے ہیں، انہوں نے برداشت کیا، توجہ فرمائیے گا، انہوں نے برداشت کیا۔ اس کے بعد جب سارے لوگ جمع ہو گئے دسترخوان پر تو پیغمبر اسلام نے فرمایا بسم اللہ۔ مشرکین کو جو دوسری بات بری لگی وہ یہی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ کیا سنے آپ؟ دیکھیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ دوسری بات جو بری لگی وہ یہی تھی کہ پیغمبر نے بسم اللہ کہا، اللہ کے نام سے شروع کرنے کو کہا، لیکن بہرحال لوگوں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ وہاں کیا تھا کہ ایک ران، بھنی ہوئی ران سامنے رکھی ہوئی تھی، تھوڑا سا شوروا رکھا ہوا تھا، چند روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، ایک پیالہ شیر رکھا ہوا تھا۔ اب ابو لہب نے جب اتنا سا کھانا دیکھا تو اس نے کہا محمد چاہتے ہیں کہ قلیل غذا میں سب کو سیراب کر دیں، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا
لگتا ہے، دیکھیں یہ تاریخ ہے، قسم خدا کی ہنسانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، اس نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جو ایک ایک وقت میں ایک ایک بکرا حرم کر جاتے ہیں، اتنے سے کھانے سے ہمارا کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنے سے کھانے سے ہمارا کیا ہوگا؟ اتنے سے کھانے سے ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنا ہاتھ اپنی زبان پر رکھا، بہت توجہ آپ حضرات کی، اپنا ہاتھ اپنی زبان پر رکھا اور اپنا تھوڑا سا لعاب ذہن اس کھانے میں ملا دیا۔ لوگوں نے کھانا کھانا شروع کیا، کھانا کھاتے رہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ سب سے عراب ہو گئے، لیکن کھانا تمام نہیں ہوا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کھانا تمام نہیں ہوا۔ کچھ آپ نے غور کیا کہ پیغمبر نے اپنا لعاب ذہن اس کھانے میں ڈالا، اس کھانے میں ڈالا، اس کے بعد سب کو کھلایا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ آج تک ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تھوک کے پلاتے ہیں۔ صلوات محمد والے۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھنے والے محمد والے۔ سنیے قبلہ، دیکھیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو سب نے خوب کھانا کھایا، سیر ہو کے کھانا کھایا۔ اب جب سیر ہو کے سب کھانا کھا چکے تو ابو لہب ملعون نے کہا کہ تم نے دیکھا اپنے صاحب کے جادو کو، اتنے سے کھانے میں سب کو کھانا کھلا دیا۔ اب کیونکہ اس نے توہین پیغمبر کی تھی، یاد پیغمبر کے دل پر چوٹ لگی، پیغمبر جو کہنا چاہتے تھے وہ پیغمبر نے نہ کہا۔ دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، تیسرے دن جناب ابو طالب نے اہتمام کیا، پیغمبر کو اپنی بات کہنے کا موقع ملا۔ پیغمبر اسلام نے جب سب کھانا کھا چکے، سیر ہو گئے، 1 دن 2 دن 3 دن کھانا کھانے کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نبی اپنی امت کے لیے، جیسے آپ جو دعوت ذوالعشیرہ سنتے ہیں ویسے نہیں سنانا ہے، چند الگ کی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ جس طرح سے کوئی نبی اپنی قوم کے لیے اس طریقے سے دین لے کے نہیں آیا، جیسا بہترین دین میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم میں کون ایسا ہے کہ جو اس وقت میری نصرت کا وعدہ کرے؟ توجہ فرمائیے گا، جو اس وقت میری نصرت کا وعدہ کرے، اور جو آج میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ سنیں بھائی، بڑا آسان ہے اس وقت وصایت حاصل کرنا، بڑا آسان ہے اس وقت وراثت حاصل کرنا، بڑا آسان ہے اس وقت خلافت حاصل کرنا۔ نبی کہہ رہے ہیں جو آج میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مرتبہ ابو طالب کا 10 برس کا بیٹا اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ سنیے عزیزوں، یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ کہا یا علی بیٹھ جائیے، آپ ہی میرے بھائی ہیں، آپ ہی میرے وصی ہیں، آپ ہی میرے وارث ہیں، آپ ہی میرے خلیفہ ہیں۔ ہماری جان قربان اہل زبان بیٹھے ہیں، یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ہماری جان قربان ابو طالب کے بیٹے پر جو ناصر رسول بن کے اٹھا، خلیفہ رسول بن کے بیٹھا۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ سنیے عزیزوں، یہ چند باتیں ہیں تمہیداً، انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اور مکمل طور پہ عرض کرنا ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت جہاد کو سمجھنے کے لیے پیغمبر اسلام کے کردار کے اوپر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ نبی نے فرمایا کوئی اور بھی تو بولے، کوئی نہ بولا، سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے، سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے۔ کیا سن رہے ہیں؟ بولا تو ہمارا علی بولا۔ لیکن عزیزوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، شاید آپ حضرات کو غلط فہمی ہو کہ دعوت ذوالعشیرہ میں صرف علی بولے۔ پہلی بار عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ غلط فہمی ہو کہ دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے مولا علی بولے یا صرف مولا علی بولے۔ بے شک سب سے پہلے مولا علی بولے، لیکن صرف مولا علی نہیں بولے، بلکہ جب مولا علی خاموش ہوئے اور رسول اللہ نے علی کو ولایت و وصایت کی سند دے دی تو کیا ہوا کہ جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا میرے لال محمد، سنیے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے لال محمد، بہت توجہ آپ حضرات کی، میرے لال محمد تم کو جو اللہ کا حکم ملا ہے اس کے اوپر عمل کرو، اسی طرح سے تبلیغ کرتے رہو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اسی طرح سے تبلیغ کرتے رہو، اور جب تک میں زندہ ہوں میں تم کو لوگوں کے شر سے بچاتا رہوں گا۔ یہ مجمع میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات
اس امام باڑے میں اس طرح سے نعرہ حیدری بلند نہیں ہوتی. نعرہ حیدری بلند ہو تو باقاعدہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے بہت قیمتی جملہ آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں کہ کم و بیش 40 آدمی دعوت ذوالشیرہ میں موجود تھے. رسول نے نصرت کا وعدہ طلب کیا. سب سے پہلے مولا علی بولے, اس کے بعد جناب ابو طالب کھڑے ہوئے. یہ ابو طالب بعد میں کیوں کھڑے ہوئے, اس کا بھی ایک سبب ہے. سبب یہ ہے کہ نبی کہہ رہے تھے کہ جو آج میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہی میرا وسیع ہوگا, وہی میرا جانشین ہوگا. کیا سنا یار, وہی میرا خلیفہ ہوگا. کیونکہ ابو طالب جانتے تھے کہ میرے بھتیجے محمد کو, کیا سنا یار, میرے بعد زندہ رہنا ہے. سنا یا نہیں سن رہے, لہذا ابو طالب خاموش رہے. اب جب مولا علی نے نصرت کا وعدہ کیا تب جناب ابو طالب کھڑے ہوئے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا بھتیجے تیری نصرت کرتا رہوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوت ذوالشیرہ میں علی نے بھی نصرت کا وعدہ کیا, ابو طالب نے بھی نصرت کا وعدہ کیا. اب آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. انشاءاللہ کوئی سمجھدار خاموش نہیں رہے گا. ہم سارے مسلمانوں کے سامنے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی نے دعوت ذوالشیرہ میں نصرت کا وعدہ طلب کیا تو نہ ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کسی کا بیٹا بولا, نہ علی کے باپ کے علاوہ کسی کا باپ. صلوات پر پڑھے والا محمد وآل محمد. ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کہ قبل آج پہلی مجلس ہے. مولا کے کرم جیسے آپ سن رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار باب المراد کی بارگاہ ہے, آپ حضرات تشریف لائے ہیں. یہ پہلا سال ہے کہ ہمارے بزرگ جناب یوسف اختر صاحب قبلہ تشریف نہیں رکھتے دنیا میں اور ان کا انتقال ہو گیا. بڑی محنتوں کے ساتھ انہوں نے یہ اشرا قائم کیا تھا. آپ حضرات بہرحال تشریف لاتے ہیں. خداوند عالم ان کے وہ رضا کو توفیق دے کہ اسی طرح سے اس اشرے کو کرتے رہیں, اور جو دیگر حضرات اس اشرے میں انہماک کے ساتھ شرکت کرتے ہیں اور انہماک کے ساتھ یہاں کے انتظامات میں مصروف رہتے ہیں, خداوند عالم ان کے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. بہت توجہ آپ حضرات کی جو میں عرض کر رہا ہوں, تو نہ تو ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کسی کا بیٹا بولا, نہ علی کے باپ کے علاوہ کسی کا باپ بولا. سمجھ رہے ہیں, کسی کا باپ بولا. اسی لیے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی, سنیے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ بھئی محمد کو بچانے والے دو ہی تھے, مکے میں ابو طالب, مدینے میں علی. صلوات محمد وآل محمد. مکے میں ابو طالب, مدینے میں علی. اب جناب ابو طالب نے کیا فرمایا؟ جناب ابو طالب نے فرمایا میں جب تک زندہ رہوں گا. میرے خیال میں آپ حضرات نے داد تو دی, نعرہ بھی لگایا, سلوات بھی پڑھی, لیکن شاید اس لفظ پر غور نہیں کیا. مولا علی نے فرمایا انا ناصرک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا. جناب ابو طالب نے کہا, کیا کہا؟ کہا بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, 70 سال کی عمر ہے. کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے لال میں بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ تمہیں اللہ کا حکم ملا ہے اس پہ عمل کرو. اب لوگ کہتے ہیں یہاں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ارے رسول نے کلمہ یہاں پڑھوایا ہی کہاں؟ یہاں تو نصرت کا وعدہ طلب کر رہے تھے نا. جب وہ نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں, ابو طالب یہ نہیں کر رہے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تم کو لوگوں کے شر سے بچاتا رہوں گا. اب بھی نہ سمجھے یہ جملہ تو پھر کب سمجھیں گے؟ ابو طالب کہہ رہے جب تک میں زندہ رہوں گا تم کو لوگوں کے شر سے بچاتا رہوں گا. یہ ابو طالب کا وعدہ ہے محمد سے. کیا وعدہ ہے؟ تم لا الہ الا اللہ کہو, میں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. تم محمد رسول اللہ کہو, میں تم کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. تم نماز پڑھو,
پہنچاؤ، میں تم کو لوگوں کے شر سے بتاؤں گا، تم پشکنی کرو، میں تم کو لوگوں کے شر سے بتاؤں گا، تم اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو، میں تم کو لوگوں کے شر سے بتاؤں گا۔ اللہ نے ابو طالب سے کہا، اے ابو طالب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر میرے نبی کو لوگوں کے شر سے آپ بچائیں گے تو آپ کے بیٹے کی ولایت کے سلسلے میں بھی کہوں گا کہ واللہ جاسموں کا من الناس۔ اے نبی آپ علی کی ولایت کا اعلان کر دیں، آپ کو لوگوں کے شر سے ہم بچائیں گے۔ صلوات محمد وآلہ۔ آپ اعلان کر دیں، آپ کو لوگوں کے شر سے ہم بچائیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہ دیا۔ عزیزوں اس سے پہلے بھی میں دعوت الشیرہ پڑھ چکا ہوں مجلس میں، لیکن آج میں نے بالکل الگ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی، میرے خیال میں آپ نے ان کو محسوس کیا ہوگا۔ تو یہ ہے دعوت الشیرہ، یہاں کہیں تلوار کا تذکرہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کہیں جہاد کا تذکرہ نہیں ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہاں پر یا علی بول رہے ہیں یا جناب ابو طالب بول رہے ہیں۔ عزیزو جناب ابو طالب کے سلسلے میں اللہ جانا کیسی کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ میں کہا صاحب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا، محمد رسول اللہ نہیں کہا تھا۔ ارے عجیب و غریب بات ہے بھائی، آپ غور کر رہے ہیں، عجیب و غریب بات ہے۔ ابھی یہاں کی مجلس کے بعد ہمارے گھر میں مجلس ہوگی، یہاں کی مجلس کے بعد ہمارے گھر میں مجلس ہوگی، سارے لوگ آئے، انہوں نے کاظم صاحب آئے، علی میاں آئے، سکندر بھائی آئے، یہ آئے، نجیر صاحب آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، سب کا تذکرہ کیا گیا۔ میں کہا صاحب نہیں سمجھا دی صاحب نہیں آئے مجلس میں۔ کہا رہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، انہی کے گھر میں تو مجلس ہو رہی تھی۔ سنا ہی نہیں آپ نے، میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ میں کہا بھائی انہی کے گھر میں تو مجلس ہو رہی تھی، تو ان کے آنے میں کیا سوال ہے؟ انہی کے گھر میں مجلس تھی بھیا، وہیں تو ہم لوگ سب گئے تھے۔ تو اب لوگ کہنا صاحب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اما جس نے کلمہ پڑھا ابو طالبی کے گھر میں آ کے تو کلمہ پڑھا۔ یہ کس کے گھر میں جاتے کلمہ پڑھنے کے لیے؟ جس نے کلمہ پڑھا انہی کے گھر میں آ کے کلمہ پڑھا، تو سب تو انہی کے گھر میں آ کے ثبوت ایمان دے رہے ہیں۔ اب یہ کہاں جائیں گے، کس کو بتانے جائیں گے کہ ایسے کلمہ پڑھو؟ اب دیکھیے قبلہ، اب انہوں نے کہا صاحب تاریخ نے لکھا نہیں، کسی نے لکھا نہیں کہ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا، سمجھ رہے ہیں؟ کہ کسی نے لکھا نہیں کہ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا۔ دیکھیے بھائی کوئی خاص بات ہو تو لکھی جاتی ہے، کچھ غور کر رہے ہیں؟ کوئی خاص بات ہو تو اسے لکھا بھی جائے، کوئی خاص بات ہی نہ ہو تو اسے کیوں لکھا جائے؟ کوئی خاص بات نہ ہو تو کیوں لکھا جائے؟ اب یہاں مجلس ہو رہی ہے، خداوند عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ہمارے اصغر چچا بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جنن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تقیرہ صاحب اور بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ناظر عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں شہر کے جو کثرت سے مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ میں غلط عرض کر رہا ہوں؟ کثرت سے، ہمارے حسن سعید صاحب بیٹھے کثرت سے مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ آغا باخر کے امام باڑے میں ہر سال، کوئی سال ایسا نہیں ہوتا، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں یہ لوگ موجود نہ ہو۔ ہر سال آتے ہیں مجلس، یہاں بھی آتے ہیں، چھوٹے امام باڑے میں ہم پڑھتے ہیں وہاں بھی چلے جاتے ہیں، جہاں مجلس ہوتی ہے، جہاں ان کی طاقت ساتھ دیتی ہے، یا مجلس میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کبھی یہ چرچا ہوا؟ میں کہا صاحب آپ کو پتا ہے آج آغا باخر کے امام باڑے میں سمجھانی مجلس پڑھ رہے تھے اور وہاں شکر پیلس والے حضور نواب صاحب بھی موجود تھے۔ غور فرمائیں، ان کا صاحب نیر مجیدی صاحب بھی وہاں موجود تھے، نبی حسن صاحب بھی موجود تھے۔ میں کہا رہے کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں بھائی، یہ لوگ تو رہتے ہی ہیں مجلسوں میں، کچھ غور نہیں کر رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا کی توجہ فرمائیے گا۔ میں کہا بھائی یہ لوگ تو ہمیشہ مجلسوں میں رہتے ہیں، آگے بیٹھتے ہیں، ہمیشہ جب بھی وہ مجلس ہوتے ہیں لوگ آگے بیٹھتے ہیں۔ یہ کوئی بیان کرنے والی بات ہے، یہ کوئی بیان کرنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی مثلا میرا سخت ترین مخالف ہو، ہمیشہ گالیاں دیتا رہتا ہو، ہمیشہ برا بھلا کہتا رہتا ہو، اور کبھی آگے سامنے مجلس میں بیٹھ جائے،
کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. تو اب باہر کیا کہتا ہے کہ ان کا پتہ ہے آپ کو آج تو مجلس پڑھ رہے تھے قیامت ہو گئی قیامت. میں نے کہا کیا قیامت ہو گئی؟ میں نے کہا بھائی وہ بھی ممبر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے. سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ تو بھیا جو لوگ شروع سے پیغمبر کے مشن میں شریک تھے ان کے لیے تاریخ کیا لکھتی کہ انہوں نے کلمہ پڑھا, انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا, انہوں نے محمد رسول اللہ کہا. ہاں اب اگر کسی نے بہن بہنوں کے آگے سے قرآن اٹھا کے پھینکا, تلوار لے کے چلے, سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ تلوار لے کے چلے, رسول اللہ کے پاس آئے, مولا علی کو دیکھا اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اب تاریخ نے لکھا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد. لوگ ہمیں کہا تو یہ جنت کی دعا کہنے لگے. دیکھ کر بازار محشر میں علم اور تعزیے, دیکھ کر بازار محشر میں علم اور تعزیے. خلد والے خلد کو بھی کربلا کہنے لگے, خلد والے خلد کو بھی کربلا کہنے لگے. نعرہ تو اب اگر کوئی اس طرح کا آدمی آگے کلمہ پڑھ لے تو تاریخ کو لکھنا پڑے گا کہ بھئی وہ بھی مسلمان ہو گیا. اور خالی تاریخ نے تھوڑی لکھا. جناب رضا سرسوی صاحب بڑے زبردست شاعر ہیں, ایک مسدس کی ان کی بیت مجھے یاد آ رہی ہے, بڑی خوبصورت سی بیت انہوں نے کہی, یہی پورا منظر پیش کیا, اور پیش کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا. بہت غور سے سنیے گا, میں نے کہا مکے کی ہر گلی میں. دیکھیں اب اس پر کوئی شریف آدمی خاموش نہیں رہ سکتا, بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا, بوڑھا صنم پرست مسلمان ہو گیا. صلوات محمد والے مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا, بوڑھا صنم پرست, بوڑھا صنم پرست مسلمان ہو گیا. تو عزیزوں جناب ابو طالب کے سلسلے میں کہا کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا, ایک ہنگامہ ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا. لیکن دیکھیں کچھ لوگ نکلے ہیں جو ایسے ذمہ دار تھے کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں مثلا علامہ ابن اسیر, دیکھیں میں پورے حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں, علامہ ابن اسیر, علامہ ابن اسیر نے اپنی کتاب میں جس کا نام ہے جامع الاصول, جامع الاصول میں یاد رہے گا نام آپ کو, جامع الاصول میں علامہ ابن کثیر نے, دیکھیں یہ مجلسیں انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا تک جاتی ہیں, لہذا پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ علامہ ابن اسیر نے اپنی کتاب جامع الاصول میں تحریر کیا کہ اہل بیت کا, دیکھیں سنیے گا, انہوں نے لکھا کہ اہل بیت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جناب ابو طالب مومن کامل تھے. دیکھیں بڑی پتے کی بات انہوں نے لکھی ہے, انہوں نے کہا کہ اہل بیت کا, دیکھیں بات بڑی قیمتی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, آپ بولے نہ بولے, نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں, لیکن بات بڑی اہم ہے. علامہ ابن اسیر جامع الاصول میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جناب ابو طالب مومن کامل تھے, اور یہ اجماع ہی حجت ہے, یہی اجماع حجت ہے, اس لیے کہ گھر کا حال گھر والے جانتے ہیں. صلوات محمد والے گھر کا حال گھر والے جانتے ہیں. صلوات اور پڑھے محمد والے گھر کا حال گھر والے. تو یہاں پر اہل بیت کا اجماع جو ہے وہ حجت ہوگا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں, ظاہر سی بات انصاری تھے, مدینہ میں پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب عالم کفر میں اس دنیا سے گزر گئے,
ان پر لعنت کرے۔ کیا سن رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب میں، سنی ہو سکتا پہلی بار آپ سن رہا ہوں، پیغمبر نے کہا جب میں معراج میں گیا، تہذیب المتین سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین، کہ انہوں نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو میں نے عرش کے نیچے 4 نور دیکھے اور ہر نور کے نیچے اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ کیا سن رہے ہیں؟ فرمایا پہلا نور عبد المطلب کا تھا، دوسرا نور میرے بابا عبداللہ کا تھا، تیسرا نور مجھے آغوش میں پالنے والے ابو طالب کا تھا، اور چوتھا نور ابو طالب کے بیٹے جعفر کا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ 4 نور میں نے عرش کے اوپر لکھے ہوئے دیکھے۔ اور عزیزوں یہ جناب ابو طالب نے، بس آخری بات اور اس کے بعد ربط مسائل، یہ جناب ابو طالب نے جو نصرت کا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا، لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، تو لوگ جانتے تھے کہ اگر پیغمبر پہ آفت آئے تو کہاں فریاد کرنا ہے۔ کتاب کا نام مناقب آل ابی طالب، علامہ ابن شہراشور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر بھرے ہوئے بازار میں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کر رہے تھے۔ اتنے میں ملعون ابو لہب وہاں آ گیا اور پیغمبر کی طرف اشارہ کر کر کے کہنے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ یہ کاذب ہیں۔ پیغمبر کی تکذیب کرنے لگا، پیغمبر کی توہین کرنے لگا اور ہاتھ سے اشارے کرنے لگا پیغمبر کی طرف۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ابو لہب کی آواز اور اس کی بدتمیزیاں اتنی بڑھی کہ پیغمبر خاموش ہوئے، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ چند لوگ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے پیغمبر کا یہ عالم دیکھا، لیکن کلمہ پڑھنے والے اتنے کمزور تھے کہ خود پیغمبر کی مدد نہیں کر سکتے تھے، لیکن بہرحال دل میں پیغمبر کی محبت تھی، لہذا دوڑتے ہوئے جناب ابو طالب کے دروازے پہ آئے۔ میں کہوں گا بھائی یہ مسلمان تھے، یہ خانہ کعبہ کے دروازے پر کیوں نہیں آئے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی اللہ سے مدد مانگنے کے لیے آتے، پروردگار تیرا رسول پریشان ہے، لیکن یہ ابو طالب کے دروازے پہ آئے کیوں؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، دق الباب کیا؟ ابو طالب گھر سے باہر آئے، کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بازار میں یہ منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ ابو لہب چلا رہا ہے اور اللہ کے رسول رو رہے ہیں، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے سر پہ امامہ رکھا، دوش پر رداء ڈالی، تلوار کمر میں لگائی اور بڑے جلال کے عالم میں اپنے گھر سے نکلے، دوڑتے ہوئے بازار میں آئے۔ اب بازار میں آ کے ایک مرتبہ گھور کے اب جو ابو لہب کی طرف دیکھا تو ابو لہب کی زبان گنگ ہو گئی۔ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ ابو لہب کی زبان گنگ ہو گئی۔ محمد نے اپنے چچا کو دیکھا، چہرہ کھل گیا، چہرے پر رونق آ گئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ چہرے پر رونق آ گئی۔ اس وقت جناب ابو طالب نے عالم جلال میں، ہو سکتا ہے آپ پہلی بار سن رہے ہو، عالم جلال میں جناب ابو طالب نے جو فقرہ کہا، پورے چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ میں، فضا میں پہلی مرتبہ یہ جملہ ابو طالب کی زبان سے نکلا کہ ابو طالب نے ابو لہب کی طرف دیکھا، چونکہ وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا، لہذا آواز دی کہ تبت یدا ابی لہب۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جناب ابو طالب نے کیا کہا؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل محمد۔ آواز دی کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ اللہ کو یہ جملہ ایسا پسند آیا کہ اس کو قرآن بنا دیا، اسے قرآن بنا دیا۔ ارے بھائی تم اسی میں پریشان ہو کہ جو اللہ نے کہا وہ ابو طالب نے کہا یا نہیں کہا؟ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں جو ابو طالب نے کہا وہ اللہ نے کہا۔ جذبہ نصرت جناب ابو طالب اپنے بچوں کو پیغمبر کی جگہ پہ لٹا رہے، یہ ہے جہاد۔ اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آئے تو میرا بچہ قتل ہو جائے، دوسرے کے بچوں کو قتل کرنا جہاد نہیں ہے، اپنے بچوں کو منزل قربانی میں پیش کرنا جہاد ہے۔ اور عزیزوں یہ پورا کربلا کا واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جناب ابو طالب کے وعدے کی تفسیر ہے۔ جب تک خود زندہ رہے حفاظت رسول کرتے رہے،
تو آج ابو طالب کا بیٹا رسول کی حفاظت کرتا رہا اور اس کے بعد پوری نسل حفاظت کرتی رہی. عزیزوں ہمارے گھروں میں آزا خانے سج گئے. آج پہلی محرم میں ادھر مستقل ایام ادا سے قبل میں نے جتنی مجالس کو خطاب کیا ان تمام مجالس میں نے چند باتیں ضرور عرض کی. اور کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مجمع میرے سامنے ہے لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ ایام ادا آ گئے, گھروں میں ادا خانے سج گئے, مجالس کا آغاز ہو گیا. دیکھیے عزیزوں ہمارے مذہب کی بنیاد احترام, تعظیم, تقریم, فرش عزائے حسین کا احترام ہے. فرش عزائے امام حسین کا احترام ہے. کوئی صاحب, کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی بزرگ, کوئی جوان یہاں یا کسی جگہ مجلس میں فرش عزا میں جائے تو منہ میں پان رکھ کے نہیں, پان مسالہ منہ میں ڈال کے نہیں, چوپایوں کی طرح جگالی کرتے ہوئے نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کلی کر کے مجلس میں آئیے. نہیں میں نے غلط کہہ دیا, کلو کر کے نہیں, وضو کر کے مجلس میں آئیے. باوضو ہو کے مجلس میں آئیے, اس لیے کہ یہ مجلس نہیں ہے آپ بی بی زہرا کے دربار میں حاضر ہو. مکمل خیال اس بات کا ضروری. مجالس میں جو تبرک تقسیم ہو اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے, لیکن حاصل کرنے میں کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے تبرک کی توہین ہو. یہ تبرک کی روٹی, یہ تبرک کی شیرمال جو آپ کو ملتی ہے یہ بنام حسین ملتی ہے. یوں بھی کھانے کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے. اب جو بنام حسین ملے وہ تبرک, سمجھ رہے ہیں وہ تبرک کیا منزل ہے اس کی. یہ 10 دن ہنسی مذاق کے دن نہیں ہیں. گھر کے اندر مجلس ہو رہی ہے تو باہر کھڑے ہو کے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی داخل پڑھ رہا, خاموش کھڑے ہوئیے. سمجھ رہے ہیں؟ موبائل کو سائلنٹ موڈ پر رکھیے. یہ بیچ بیچ میں جب فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جائیے, چاہے کوئی شاعر پڑھ رہا ہو یا سوسخان پڑھ رہا ہو, یہ بار بار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل چپ کے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اٹھ کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عزائے حسین ہے, اس کا احترام. قسم خدا کی اگر احترام رخصت ہو گیا تو سب رخصت ہو جائے. عزیزوں یہ مجلس حسین آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ آپ کس کے مہمان بن کے آئے ہیں؟ آپ آغا باخر کے امامباڑے میں نہیں آئے ہیں, آپ ہمارے مہمان بن کے نہیں آئے, آپ اہل بیت کے مہمان بن کے آئے. کیا مرتبہ ہے مجلس حسین میں آنے والے کا, ہم کیا جانیں. یہ تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جانتے تھے کہ مجلس حسین میں آنے والوں کا احترام کیا, تعظیم کیا. وہاں بیٹھے ہیں جہاں حسین کے عزاداروں نے اپنی نالینیں اتاری ہیں, اپنے ہاتھوں سے نالینیں درست فرما رہے ہیں. آپ کے گھر میں مجلس ہو تو یہ عمل ضرور انجام دیجیے گا. یہی عمل آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا. مجلس حسین میں بیٹھیے, رونا آئے تو روئیے, ورنہ کم سے کم رونے والے کی صورت بنائیے. سر جھکا کے بیٹھیے, رونے کی بھی ایک تہذیب سکھائی گئی ہے. امام کے سامنے امام کے صحابی ابو بصیر بیٹھے ہوئے ہیں, ذاکر منبر پر مجلس پڑھ رہا ہے. مجلس تمام ہوئی, ایک مرتبہ امام نے سر اٹھایا, کہا ابو بصیر تم نے میرے جد مظلوم پر گریہ نہ کیا. آنسوؤں میں بھرا ہوا رومال سامنے کیا, آقا دیکھیے رومال آنسوؤں سے تر ہے. کہا ابو بصیر ایسے نہیں بلکہ ایسے رویا کرو جیسے میری جدہ فاطمہ زہرا ہوتی ہے. آئے میرا بیٹا حسین,
کرتے ہوئے چلیے, سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے چلیے. عزیزوں, اللہ جانے زندگی کب تک ساتھ دے. آپ کو معلوم ہے عزیزوں, ہمارے ائمہ نے مجالس کا اہتمام کیا. ہمارے اولاد کے 8ویں امام امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام سید حسن شیرازی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ امام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس ہو رہی ہے, امام تشریف فرمان اور جناب دیبل خدائی مرثیہ پڑھ رہا ہے. لوگ رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. امام تشریف فرمائے, پردے کے پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی, گریہ کی آواز ادھر سے بھی آ رہی ہے, ادھر مومنین رو رہے ہیں. ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے جناب دیبل نے 6 مہینے کے علی اصغر کے مصائب پڑھنا ہوئے. بس عزیزوں, ادھر 6 مہینے کے علی اصغر کے مصائب شروع ہوئے, ادھر پردے کے پیچھے سے ایک کنیز ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے نکلی اور بچے کو لا کے امام کی آغوش میں دے دیا. امام نے بچے کو ہاتھوں پر لیا, مجمع کے سامنے ہاتھوں کو بلند کیا. اب جو لوگوں نے دیکھا ایک کوہرام برپا ہوا. کیوں؟ وہ منظر یاد آ گیا جب حسین 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں میں لیے ہوئے آواز دے رہے تھے, ارے اس بچے کی خطا بتا دو. یہ سبیلوں کو پانی پینے کے لیے جائیے تو جب پانی کا گھولا اٹھائیے تو کربلا والوں کی پیاس کو یاد کیجیے. آج حسین کے نام پر اتنا پانی پلایا جا رہا ہے, آج حسین کے نام پر اتنا کھانا تقسیم ہو رہا ہے, لیکن کربلا کے میدان میں حسین کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, اللہ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. آج بس مجلس تمام. عزیزوں, آپ کو معلوم ہے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ساری زندگی روتے رہے. کربلا کے بعد اگر کھانا سامنے آیا تو روئے, پانی سامنے آیا تو روئے. کسی نے پوچھا مولا کھانا دے کے کیوں روئے؟ کہ جب کھانا دیکھتا ہوں تو کربلا کے بھوکے آتا. پانی دیکھا تو روئے, کہ مولا پانی دے کے کیوں روئے؟ کہ جب پانی دیکھتا ہوں تو کربلا کے پیاسے یاد آ جاتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں نیزہ دیکھا تو روئے, کہ مولا نیزہ دیکھ کے کیوں روئے؟ کہ جب نیزہ دیکھتا ہوں تو نوک نیزہ پہ بابا کا سر یاد آ جاتا ہے. ناکہ دیکھا تو روئے, کہ مولا ناکہ دیکھ کے کیوں روئے؟ کہ جب ناکے کو دیکھتا ہوں تو وہ بے قجاوا ناکے یاد آ جاتے ہیں جس کو میری ببی زینب ام کلثوم کو سوار کیا گیا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. بس 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے. آج روایت میں ملتا ہے کہ جب ہمارے امام گھر سے باہر نکلتے تھے تو اگر کسی قصاب کے سامنے کوئی کلہ گوشت بند رکھا ہوتا تھا تو وہ اس پہ کپڑا ڈال دیتا تھا, اس لیے کہ اگر امام کی نگاہ پڑ جاتی تھی تو آپ نے بھائی تو نے جانور کو ذبح کیا تھا؟ وہ کہتا تھا ہاں آقا. کب پانی پلا لیا تھا پہلے؟ وہ کہتا تھا آقا ہم اس وقت تک جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک 3 مرتبہ پانی نہ پلا لیں. ایک مرتبہ امام کربلا کے وہ کرتے تھے, آواز دیتے تھے واللہ قتل ابی یتشاء. ہائے میرا بابا حسین کربلا میں مارا گیا. رو لیا. عزیزوں میں چاہتا تو مجلس کو تمام کر دیتا, لیکن عزیزوں آپ کو معلوم ہے آج پہلی محرم. میں سمجھتا ہوں رونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ آج پہلی محرم. عزیزوں آپ کو معلوم ہے آقا حسین کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں. ایک جگہ پر قیام کیا اور قیام کرنے کے بعد کہا بھیا عباس ذرا راہ کوفہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ. دیکھو اگر ادھر سے کوئی آ رہا ہو تو اس سے پوچھنا کہ میرے بھائی مسلم کا کیا عالم. تو 2-3 منٹ کے اندر مجلس تمام. حضرت عباس راہ کوفہ پہ آ کے بیٹھے. ادھر سے ایک شخص آ رہا ہے, آگے بڑھ کے کہا بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا کوفے سے آ رہا ہوں. کہ یہ بتا کہ کوفے میں مسلم کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا تم کون؟ کہ میں آقا حسین کا غلام. کہ مجھے اپنے آقا
حضرت عباس اسے لے کے امام حسین کے پاس آئے، کہا بھائی بتا کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا آقا ذرا تخلیے میں چلیے تو بیان کروں۔ کہا نہیں بھائی جو بیان کرنا ہو بیان کر دیں، ان سے ہمیں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس نے کہا آقا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں نے حالات بیان کر دیے تو آپ کے ساتھ یہ قلیل سے لشکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہا نہیں بھائی تو جو بیان کرنا ہو بیان کر، یہ ساتھ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو موت سے زیادہ مجھ پر یقین ہے، تمہیں جو بیان کرنا ہے بیان کر۔ اس نے کہا کہ سننا چاہتے ہو تو سنیے، جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم ہانی کو قتل کیا جا چکا تھا، ان کی لاشوں کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا۔ ابھی تو ہوتا ہے مجھے خیمے کے اندر آئے، بہن زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو بلاؤ۔ مسلم کی بیٹی آئی، حسین نے اپنے زانوں پر بٹھایا، سر پر دستے سے پکڑ پھیرا، بیٹی نے سر اٹھایا، آقا میرے بابا کی خیر تو آئے۔ کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا آپ میرے ساتھ مسلم